اکثر ایسا ہوتا ہوگا کہ لوگ آپ سے اپنا کوئی کام نکلوا لیتے ہوں اور آپ کو بعد میں خیال آتا ہو کہ آپ کو اس بندے کا یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا یا آپ کو اس بندے کے ساتھ ایسے نہیں بلکہ ایسے پیش آنا چاہیے تھا۔ اگر آپ بھی لوگوں کو اچھی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں یا اپنی سوشل لائف کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ سائیکلوجیکل ٹرکس ہیں جو آپ کے کام آئیں گی۔ ویڈیو غور سے دیکھیے اور ویڈیو کے دوران شاید آپ کو لگے کہ کچھ ٹرکس لوگ پہلے ہی آپ پہ استعمال کر چکے ہیں یا اکثر کرتے رہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے یہ ہوگا کہ آئندہ جب کوئی بندہ آپ کو استعمال کرنے یا آپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو آپ فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور اس کا نشانہ نہیں بنیں گے، یا اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ بھی لوگوں پہ یہ حربے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والے ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ نمبر 9، اگر آپ کو کسی سے کوئی مدد چاہیے ہو تو یہ کہیے کہ سر مجھے آپ کی مدد چاہیے، یا کہ آپ میری مدد کر دیں گے، اور اس کے بعد وہ کام بتائیے جس کے لیے آپ کو مدد چاہیے ہو۔ یہ کبھی بھی نہ کہیے کہ میرا یہ کام کروا دیں یا میرا یہ کام کر دیں۔ جب آپ مدد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اگلے بندے کو اپنی اتھارٹی یا بڑے پن کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس سے مدد مانگی جا رہی ہے تو یقیناً اس کا بڑا کنٹرول ہے، لہٰذا اس احساس کے زیر اثر یقیناً وہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ آپ کے دل میں اپنا یہی تاثر قائم رکھ سکے کہ وہ بڑا بااثر آدمی ہے، یا یہ کہ آپ کی مدد کرنے کی پاور اور صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دیں یا کروا دیں تو یہ سادہ سے جملے ہیں جن کے پورا کرنے میں اگلے بندے کو اپنی انا یا کسی قسم کی تسکین کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایسے جملوں کو کسی قسم کا آرڈر خیال کریں کہ آپ ان کو یہ کام کہہ رہے ہیں، لہٰذا زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بندہ آپ کی مدد نہیں کرے گا اور آپ کو اگنور کر دے گا۔ لیکن مدد کا لفظ استعمال کرنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اگلا بندہ شاید خود ہی گلٹی محسوس کرے کہ اس نے آپ کی مدد نہیں کی جبکہ وہ کر سکتا تھا۔ نمبر 8، اگر آپ نے کسی سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے بڑی ڈیمانڈ کریں، اگر وہ یہ پوری نہ کر سکیں تو پھر چھوٹی یا اپنی مطلوبہ چیز مانگیں۔ جیسے اگر آپ کو 10,000 روپے کی ضرورت ہو یا آپ نے اپنے کسی دوست سے یہ پیسے ادھار مانگنے ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ اگلا بندہ یا آپ کا یہ کاروباری ذہن کا دوست آپ کو یہ پیسے دیتے ہوئے ہچکچائے گا تو پہلے اس سے 20,000 روپے مانگ لیں۔ اگر وہ یہ پیسے نہ دے سکے تو اس کے بعد یا اگلی دفعہ اپنی مطلوبہ رقم یعنی 10,000 روپے مانگیں۔ اس دفعہ زیادہ چانسز ہیں کہ اگلا بندہ آپ کو یہ رقم دے دے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہوگی اور وہ کس قدر دباؤ میں ہوگا کہ اس نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو انکار کر دیا تھا یا جتنی مدد آپ نے مانگی تھی اتنی نہیں کی تھی، لہٰذا اس دفعہ وہ کوشش کرے گا کہ آپ کو انکار نہ کرے۔ ویسے یہ ٹیکنیک آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 3,000 روپے والا سوٹ چاہیے تو گھر والوں سے پہلے ہی 5,000 روپے والا مانگیں۔ اگر آپ نے 2,000 روپے عیدی لینی ہو تو پہلے ہی 4,000 کی ضد شروع کر دیں۔ نمبر 7، لوگوں کے راز جاننے کے لیے یا باتیں اگلوانے کے لیے انہیں زیادہ بولنے دیں اور خود خاموش رہیں۔ بعض لوگ جب باتیں شروع کرتے ہیں تو بس بولے ہی چلے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ وہ اگلے بندے کو کیا کیا بتائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو زیادہ بولنے دیں اور خود کم بول لیں تو ان کی بہت سی کمزوریاں آپ کے ہاتھ آ جاتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ باقی لوگوں کے بارے میں بھی وہ بے تحاشا فضول اور بعض دفعہ چھپی ہوئی باتیں بتا جاتے ہیں۔ آپ بس لقمہ دیتے جائیں اور یہ سردردی اگلے بندے کو لینے دیں کہ بات کو جاری کیسے رکھے۔ آپ آرام سے سنتے جائیں اور اپنے کام کی باتیں نوٹ کریں اور انہیں یہی تاثر دیں کہ آپ ان کی بلاغت اور باتوں کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ نمبر 6، اگر آپ کا دل کوئی کام کرنے پہ نہیں کر رہا تو صرف 10 منٹ کے لیے وہ کام کیجیے۔ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کا آئیڈیا مجھے کوئی ہفتہ بھر پہلے آیا تھا۔ پچھلے 3 دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ سکرپٹ لکھ لوں لیکن پھر ٹال دیتا تھا، لیکن آج میں نے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ صرف شروع کرنے کی دیر ہے اور ایسا ہی ہوا۔ لکھنا شروع کیا تو یہاں تک پہنچ گیا ہوں اور مکمل کر کے ہی اٹھوں گا۔ یہی اصل میں 10 منٹ والی ٹیکنیک ہے۔ اگر آپ کا دل کوئی کام کرنے کو نہیں کر رہا تو صرف 10 منٹ کے لیے وہ کام کیجیے۔ چانسز ہیں کہ 10 منٹ کے بعد وہ کام آپ کو اتنا بور نہیں لگے گا جتنا کام شروع کرنے سے پہلے لگ رہا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ سارا کام ختم کر لیں۔ لہٰذا صرف 10 منٹ وہ کام کرنے کی نیت سے کام شروع کریں۔ اگر ان 10 منٹوں کے بعد بھی آپ کا دل نہ کرے تو پھر بے شک چھوڑ دیں اور کسی اور وقت پہ کرنے کی اٹھا رکھیں۔ نمبر 5، اگر لوگوں کو اپنی بات کا یقین دلانا ہو یا اپنی بات میں جان ڈالنی ہو تو یہ کہیے کہ یہ بات ہمارے ایک ٹیچر نے ہمیں بتائی تھی، یا یہ کہ میرے ابو نے بتایا تھا۔ لوگ ایسی باتوں کا یقین آسانی سے کر لیتے ہیں جو ہم کسی بڑے یا سمجھدار سمجھے جانے والے لوگوں سے منسوب کرتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ کسی ایسی بات کو اپنے ٹیچر یا ابو سے منسوب نہ کریں کہ سننے والا بھی کہے کہ تم اور تمہارے ابو دونوں ہی عقل سے پیدل ہیں۔ نمبر 4، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور سنجیدہ لیے جانے کے لیے گفتگو کے دوران ان کے نام کا استعمال کیجیے۔ اکثر کلاس میں لیکچر کے دوران اگر کبھی کسی ٹیچر نے آپ کا نام استعمال کیا ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ایک دم سنجیدہ اور اٹینٹو ہو گئے ہوں اور بات بڑی توجہ سے سنی ہو۔ اسی طرح اگر آپ بیٹھتے ہیں یا کسی گروپ میں لوگوں کا نام استعمال کریں تو وہ اپنے آپ کو اہم محسوس کرتے ہیں اور ان کی ساری توجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے کہ آگے آپ ان کے ساتھ کون سی باتیں منسوب کرنے والے ہیں یا کیا کہیں گے۔
اس سے لوگوں کو اپنائیت کا احساس بھی ہوتا ہے اور وہ آپ کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ نے لوگوں سے زیادہ کام کروانا ہو تو ساتھ ساتھ ان سے باتیں بھی کرتے جائیں۔ اگر آپ نے کسی بندے کو اپنے ساتھ کسی کام میں لگایا ہوا ہے تو اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے جائیے، اس سے وہ آسانی سے زیادہ کام کر دے گا۔ اگر آپ خاموش رہیں تو اگلا بندہ بوریت کا شکار ہو جاتا ہے اور 5 منٹ کیا ہوا کام بھی اسے آدھے گھنٹے کا لگتا ہے۔ اس طرح زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جلدی اکتا جائے گا اور الجھن محسوس کرے گا۔ لیکن اگر آپ کام کے دوران اس سے ہنسی مذاق یا ویسے ہی باتیں کرتے رہیں تو وہ محسوس کیے بغیر آپ کا کہیں زیادہ کام کروا دے گا۔ اور ایک ٹرک یہ بھی ہے کہ اگر کسی سے اپنا کوئی کام کروانا ہو تو پہلے ان کا کوئی کام کر دیں۔ جیسے آفس میں اگر کسی کو کوئی کام ہو تو ان کا کام کروا دیں، اور جب وہ آپ کو کہیں کہ آپ کا شکریہ یا مہربانی تو ان سے کہیے کہ یہ تو دوستوں کے لیے کرتے ہی ہیں۔ کبھی بھی اپنی مدد کو چھوٹا بنا کے پیش نہ کریں، جیسے یہ نہ کہیں کہ کوئی بات نہیں یا یہ تو کوئی مشکل نہیں تھا، بلکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کی باقاعدہ مدد کی ہے۔ نمبر 2، لوگوں سے بات کرتے ہوئے یا بحث کے دوران ان کی آنکھوں میں دیکھیے اور ساتھ ساتھ ہاں میں سر ہلاتے جائیں۔ اس سے ان پہ آپ کے اتھینٹک اور سچا ہونے کا تاثر پڑے گا۔ وہ سمجھیں گے کہ آپ جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کو واقعی اس کے بارے میں پتہ ہے، اور یہ کہ آپ لمبی نہیں چھوڑ رہے بلکہ سوچ سمجھ کے بول رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ سر ہلائیں تو لوگ بھی عادتاً اپنا سر ہاں میں ہلانے لگتے ہیں اور آپ کی بات کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ ہجوم والی جگہ پہ کہیں جا رہے ہوں اور آپ کو جلدی ہو تو سیدھا اس طرف دیکھیے جس طرف آپ نے جانا ہو اور مضبوط قدموں سے چلتے جائیں۔ اس سے لوگوں کو تاثر ملتا ہے کہ آپ کو جلدی ہے اور ان کی طرف آپ کی کوئی خاص توجہ نہیں ہے، لہٰذا لوگ آپ کی مضبوطی اور ڈیسائسو چال کو دیکھ کے خود ہی آپ کے لیے تھوڑا تھوڑا آگے یا پیچھے ہٹتے جائیں گے اور آپ کا ٹائم بچ جائے گا۔ لیکن اگر آپ آہستہ آہستہ اور چلتے ہوئے بے ارادہ سے نظر آئیں گے تو لوگ کوئی خاص توجہ نہیں دیں گے اور آپ کو خود ہی ادھر ادھر سے ہو کے گزرنا پڑے گا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ٹرک ہے جو ویڈیو میں نہیں تھی تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو انکار کرتے ہوئے گھبراتے ہیں تو اس کے لیے میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آئندہ پبلش ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔